اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی قانون کی حاکمیت پاکستان کے اندر، رول آف لا، سپریمیسی آف لا، گورن آف لا۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں رول آف لا کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور آرٹیکل 4 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 رول آف لا کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتا ہے۔ رائٹ آف انڈیویجول ٹو بی ڈیلٹ ود ان اکارڈنس ود لا، یعنی افراد کا یہ حق ہے کہ ان سے قانون کے مطابق سلوک کیا جائے۔ ایک بڑا خوشگوار، منصفانہ اور ایکویلٹی اور ایکوٹی پہ مشتمل معاشرے کی تکمیل، رول آف لا پیش ہو رہا ہے آرٹیکل 4 کے اندر۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2007 CMR پیج 289، PLD 1987 سپریم کورٹ پیج 447، 2007 CMR پیج 554، PLD 1999 سپریم کورٹ پیج 1026، 2015 CMR پیج 1257A میں کی گئی تھی۔ اب صحیح رول آف لا ہے کیا؟ ہر شہری کو ایسی آزادی اور بنیادی حقوق حاصل ہوں گے کہ اگر دوسرے شہری اور حکومت کی جانب سے کوئی خلل واقع ہو تو عدالتیں ان بنیادی حقوق اور اس کی آزادی کو بحال کر سکیں، اور عدالتیں اس شخص کو اس طور پر تحفظ دیں کہ تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں، کسی کو سماجی اور سیاسی برتری حاصل نہیں ہے، ایکویلٹی بیفور لا ہے۔ جس بات کو 2009 SCMR پیج 605، 1994 SCMR پیج 722، PLD 2004 سپریم کورٹ پیج 191 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے۔ اب صاحب اگر ہم اسی معاملے کو تھوڑا سا آگے لے چلیں نا، تو رول آف لا جو ہے وہ یہ واضح کر دیتا ہے کہ قانون سب سے بالا تر ہے، کوئی ادارہ یا کوئی شخص قانونی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ ہر شخص کے اوپر بغیر اس کے منصب کی پرواہ کیے عام عدالت میں مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 1998 SCMR پیج 2268، 1999 SCMR پیج 2744، 1991 SCMR پیج 2330، PLD 1995 سپریم کورٹ پیج 530، 2007 SCMR پیج 569، 2007 SCMR پیج 330، 1991 SCMR PLD 1991 سپریم کورٹ پیج 2330، 2007 SCMR پیج 1965 اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ رول آف لا یہ ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، ایکویلٹی بیفور لا ہے۔ رنگ و نسل،
مذہب و ملت، کوئی منصب قانون کی راہ میں آڑے نہیں آئے گا. آل آر اکول بیفور لا. قانون تمام افراد کے لیے بغیر کسی منصب کے سب کے لیے برابر ہے. بغیر کسی منصب کے ہر شخص پر کسی بھی عدالت میں مقدمہ چلایا جا سکتا ہے. اب صاحب آپ کو پتہ ہے کہ رول آف لا افراد کی آزادی اور بنیادی حقوق کی سپریمیسی کو پریویل کرنے کے لیے ہے. اس حوالے سے آرٹیکل 4 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ افراد کا حق ہے کہ ان سے قانون کے مطابق سلوک کیا جائے. اگر ہم اسی بات کو تھوڑا سا کمپیریٹو پرسپیکٹو میں اور کنسپچول پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیں صاحب، تو یاد ہے کہ فرانس میں سرکاری ملازموں کے لیے الگ قانون رہا ہے اور سرکاری ملازموں کی سماعت کرنے کے لیے عدالتیں بھی الگ ہیں، لیکن پاکستان میں ایسے تو نہیں ہے. پاکستان میں قانون سب کے لیے برابر ہے. کچھ عرصہ پہلے دنیا کے دوسرے ممالک کی حکومتوں کے پاس کسی شہری کو بغیر وجہ بتائے بھی قید کرنے کے اختیارات حاصل تھے، لیکن پاکستان میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 آپ کو سیف گارڈ دے رہا ہے کہ صرف قانون کی خلاف ورزی پر ہی آپ کو سزا ملے گی، اور جب گرفتار کیا جائے گا تو وجہ بتائی جائے گی. قانون بڑا اچھا، آئین بڑا اچھا ہے اگر اس پہ امپلیمنٹیشن کی جائے. سر اگر ہم اس کی کنسپچول سٹڈی پہ جانا چاہیں تو معروف قانون دان ڈائسی کہتا ہے کہ رول آف لا یہ ہے کہ جب تک کوئی جرم نہ کیا جائے سزا نہیں دی جائے گی کسی شخص کو. یعنی ایک شخص کو بغیر کسی وجہ کے اس کی آزادی، اس کی زندگی اور اس کی ملکیت سے محروم نہیں کیا جا سکتا. نہ کسی کو بلا وجہ گرفتار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہیبیس کارپس کا معاملہ جب بھی کبھی ہوگا تو اس کی باڈی کو پروڈیوس کیا جائے گا اور کبھی بھی اس کو حبس بجا میں نہیں رکھا جا سکتا. اگر حبس بجا میں رکھا گیا ہے تو جب بھی عدالتیں اس کی باڈی کو پروڈیوس کرنا چاہیں وہ پروڈیوس کیا جائے گا. اور اگر کسی کی آزادی مجروح ہوتی ہے تو اس کے لواحقین عدالت میں ہیبیس کارپس کے تحت اپلیکیشن رٹ فائل کریں گے. عدالت میں مبہوت شخص کو پیش کر کے اس کی گرفتاری کی وجہ بتائی جائے گی، اور انگلینڈ کے اندر جوری کے سامنے پیش ہونے کا حق حاصل ہے، اور جو بھی فیصلہ کیا جائے گا کھلی عدالت میں کیا جائے گا، اور عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا بھی حق ہے تاکہ ناانصافی کے امکان کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا سکے. یہ پہلا کنسپٹ ہے جو ڈائسی ایک معروف جورسٹ ہیں انگلینڈ کے، جنہوں نے اس کو بیان کیا اور واضح کیا کہ افراد کو آئین، ہر ملک کے آئین کے مطابق بنیادی حقوق حاصل ہیں جن میں کسی صورت بھی ترمیم کرنا ممکن نہیں ہے معاشرتی انصاف کے تقاضوں کے مطابق. اور قانون کی نظر میں ہر شخص برابر ہے، ہر شخص پر قانون کی پابندی لازم ہے. قانون سب کے لیے برابر ہے. وزیر اعظم سے لے کر ایک معمولی سپاہی تک کو ایک ہی عدالت میں اپنا موقف پیش کرنا ہوتا ہے، کیونکہ رول آف لا پریویل کرے گا صاحب تو حکومت کی غیر ذمہ داری سے کسی حد تک نجات حاصل کی جا سکتی ہے. اور ڈائسی جو کہ ایک مشہور جورسٹ ہے وہ اس بات کو واضح کر دیتا ہے.
اب پہلے بھی ہم نے بات کی صاحب کہ فرانس اور دیگر جو ممالک ہیں وہاں پہ سرکاری افسروں کے لیے الگ سے قانونی ڈھانچہ قائم کر دیا گیا. جیسے فرانس کے اندر ہے، ان کے لیے مخصوص قانون کا نام ایڈمنسٹریٹو لا، اور عدلیہ کے لیے ایڈمنسٹریٹو کوڈ کا نام رکھ لیا گیا کہ سرکاری افسروں کے لیے باقاعدہ سے علیحدہ سے قانون فرانس کے اندر انٹروڈیوس کروا دیا گیا، اور علیحدہ سے ایڈمنسٹریٹو کوڈز انٹروڈیوس کروا دی گئی. لیکن پاکستان میں آرٹیکل 4 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کہتا ہے کہ رائٹ آف انڈیویجول ٹو بی ڈیلٹ ود ان اکارڈنس ود لا. افراد کی قانون کی نظر میں برابر ہیں، سب برابر ہیں. اس حوالے سے اگر بات وہی ہے کہ پاکستان کا قانون اور آئین اگر امپلیمنٹ کیا جائے تو اس سے بہتر مجھے نہیں لگتا. کمپیریٹیو سٹڈی میں بڑی دفعہ ہم نے دیکھا پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون بہترین آئین ہے. قوانین بھی بہت اچھے ہیں. خاص طور پہ میرے سامنے پولیس آرڈر 2002 ہے. خواہ مجھے وہ صاحب جو چیف ایگزیکٹو جنہوں نے آرڈر نمبر 22 14 اگست 2002 میں یہ پولیس آرڈر 2002 امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کی تھی یا کیا تھا، تو اس کے بعد پولیس آرڈر ترمیمی آرڈیننس 2007 بہترین اس کی اگزامپل ہے. لیکن مجھے اس صاحب سے، چیف صاحب جو تھے اس وقت کے چیف ایگزیکٹو جن کا آرڈر نمبر 22 تھا، جنرل پرویز مشرف صاحب، ان سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بحیثیت اسٹیچو بہترین قانون ہے. تو اس اعتبار سے پاکستان کا آئین آرٹیکل 4 رول آف لا کی برتری، رول آف لا کو پریویل کروانا چاہتا ہے. یہ الگ بات ہے پاکستان کے اندر کہ قانون کے محافظوں کو بہت سستے داموں خریدا جا سکتا ہے، بہت سستے داموں. اور ہم دیکھتے ہیں سارا دن کورٹس میں کہ سب سے ایزی خرید و فروخت جو ہے وہ جن صاحبان کی ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، تو بڑے تھوڑے سے پیسوں میں دکھ ہوتا ہے. چلیں چھوڑیں بات، آگے لیے چلتے ہیں صاحب. قانون کی حاکمیت جو ہے یہ ہے کہ ہر شہری کو بنیادی انسانی حقوق حاصل ہیں اور کسی کو بھی ان بنیادی انسانی حقوق میں دخل اندازی کا کوئی حق نہیں ہے. جب بھی کبھی فنڈامنٹل رائٹس کو یوزرپ کیا جائے یا غصب کیا جائے، عدالتی تحفظ آئین پاکستان افراد کو فراہم کرتا ہے. پاکستان میں قانون کو تمام چیزوں پر فوقیت حاصل ہے، اور پاکستان کی کورٹس آف لا ہیں، فیصلہ جات قانون کے مطابق کرنے کی پابند ہیں. اور وہی مشہور ڈائلاگ، او مسٹر اٹ از دا کورٹ آف لا ناٹ دا کورٹ آف جسٹس. قانون کی بالادستی ہے، انصاف کی بالادستی نہیں ہے. اس کے بعد رول آف لا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ شخصی آزادی ہر شخص کو حاصل ہونی چاہیے. کسی شخص کو بغیر وجہ بتائے گرفتار نہیں کیا جا سکتا اور قید میں نہیں رکھا جا سکتا. ہر شخص کو بولنے کی آزادی ہے، لیکن ود ان لمیٹیشنز. آزادی اپنی چھڑی گمائیے، لیکن وہاں تک جہاں سے اگلے بندے کی ناک نہ شروع ہوتی ہو. یہ نہ ہو کہ آپ چھڑی گما رہے ہیں اور دوسرے کی ناک پہ جا لگے. آزادی لمیٹڈ ہے ود ان دا پیراڈائم آف کانسٹیٹیوشن. اگر کوئی اپنی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے تو پھر قانون بعد میں بھی حرکت میں آ جاتا ہے. تو بات وہی ہے صاحب کہ تمام شہریوں کو یکساں بنیادی حقوق حاصل ہیں،
اور اگر کوئی ادارہ، کوئی شخص ان بنیادی حقوق میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو عدالت متاثرہ شخص کو انصاف فراہم کرتی ہے اور تحفظ دیتی ہے کہ تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں، کسی کو کوئی سماجی یا سیاسی سپریمیسی حاصل نہیں ہے۔ آرٹیکل 4 پہ آ جاتے ہیں صاحب، لیکن اس حوالے سے میں ریفر کروں گا پی ایل ڈی 1983 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 457، 2015 ایس سی ایم آر پیج 1739 سی، 2007 ایم ایل ڈی پیج 1750۔ اس کے علاوہ ذہن میں رکھیے گا 1991 ایم ایل ڈی پیج 1688، پی ایل ڈی 2007 سپریم کورٹ پاکستان پیج 121، اور اسی بات کو 2005 ایس سی ایم آر پیج 678، 1994 ایس سی ایم آر پیج 2232 جو ہے بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر رہا ہے۔ اب صاحب آ جاتے ہیں آرٹیکل 4 کی جانب۔ آرٹیکل 4 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 واضح کرتا ہے کہ افراد کا حق ہے کہ ان سے قانون کے مطابق سلوک کیا جائے۔ اب آرٹیکل کے الفاظ دیکھیں، ہر شخص کا خواہ دوسرے شخص کا جو فی الوقت پاکستان میں ہو، یہ ناقابل انتقال حق ہے کہ اسے قانون کے مطابق تحفظ حاصل ہو اور اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے۔ خصوصاً کوئی ایسی کارروائی نہ کی جائے جو کسی شخص کی جان، آزادی، جسم، شہرت یا پراپرٹی کے لیے نقصان دہ ہو، ماں سوائے جب قانون اس بات کی اجازت دے، with the due process of law۔ اس کے بعد کسی شخص کے کوئی ایسا کام کرنے میں ممانعت نہ ہوگی جو قانوناً ممنوع نہیں ہے، اور کسی شخص کو کوئی ایسا کام کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا جس کا کرنا اس کے لیے قانوناً ضروری نہیں ہے، وہ نہیں کرنا چاہتا، مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اور اس بات کو پچھلے دنوں ہم نے 506 پاکستان پینل کوڈ 1860 کی انٹرپریٹیشن میں بھی دیکھا کہ کسی بندے کو تھریٹ کرنا یعنی کوئی ایسا کام کرنے پر مجبور کرنا جو وہ نہیں کرنا چاہتا ہے، یا قانون اس بات کی اجازت نہیں اس کو دیتا، وہ کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اس حوالے سے 2014 سی ایم آر پیج 637، پی ایل ڈی 2014 سپریم کورٹ پیج 232، پی ایل ڈی 2014 سپریم کورٹ پیج 305، 14 سی ایل سی پیج 1558، پی ایل ڈی 2013 سپریم کورٹ 255، 2011 سی ایل سی پیج 1، 2000 پی ایل ڈی 2011 سپریم کورٹ پیج 997، 2012 سی ایم آر پیج 321، 2012 سی ایم آر پیج 6، 2012 سی ایم آر پیج 1950 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے۔ اب صحیح اس بات کو تھوڑا سا اگر ہم ڈیپلی لے لیں، اور آرٹیکل 4 جو کہ کہتا ہے کہ افراد کا حق ہے کہ ان سے قانون کے مطابق سلوک کیا جائے، 2004 وائی ایل آر پیج 1۔ اب صحیح بات اس طرح سے ہے کہ آرٹیکل 4 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں ہر پاکستانی شہری کو قانونی تحفظ فراہم کیا گیا ہے، اور آرٹیکل 4 کی کچھ صورتیں ہیں جن پہ یہ اپلائی ہوتا ہے، وہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ
قانون کی حاکمیت کی برتر حیثیت کو ظاہر کیا گیا ہے کہ کسی شخص کی جان، آزادی، جائیداد یا شہرت کو متاثر کرنے والا کوئی فعل نہیں کیا جائے گا بشرطے کہ قانون اس کی اجازت دے، اور کسی شخص کو کوئی ایسا کام جو خلاف قانون ہے کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور کسی شخص کو بھی کوئی ایسا کام کرنے پر اکسایا نہیں جائے گا، مجبور نہیں کیا جائے گا جس کے کرنے کا وہ قانون کے مطابق پابند نہیں ہے۔ رول آف لا کی سپرٹ بنیادی طور پہ یہی ہے صاحب کہ عام آدمی کے معیار زندگی کو بلند کیا جائے۔ آل آر ایکول بیفور لا، سب قانون کے نظر میں برابر ہیں، خواہ ایک وزیر اعظم ہے اور ایک عام شہری ہے، تمام افراد کے لیے یکساں قانون بنایا جائے، کسی غریب کو، کسی امیر کو، کسی غریب پر کوئی برتری نہیں، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ صاحب اس بات کو 2011 SCMR پیج 408 میں، 1980 پیج 783، PLD 2001 سپریم کورٹ پیج 607، 2004 SCMR، PLD 2001 سپریم کورٹ پیج 607، PLD 2011 سپریم کورٹ پیج 905، 2010 YLR پیج 360، PLD 2012 سپریم کورٹ پیج 292، سپریم کورٹ پیج 583، PLD سپریم کورٹ پیج 168، اور PLD 2002 سپریم کورٹ پیج 167، 2011 SCMR پیج 1198، PLD 2014 سپریم کورٹ، 2012 SCMR پیج 1958، 1998 SCMR پیج 666، 2013 SCMR پیج 1752 اسی بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتا ہے۔ صاحب دعاؤں میں یاد رکھے گا، انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں۔